ابدر گھر چلیں؟ اس کی آواز پر سلطان نے ایک نگاہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر دوڑائی۔ بس کچھ دیر اور۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھا۔ 1 اور پھر 2 منٹ گزرے تو سلطان نے اسے تھوڑا سیدھا کر کے اس کے چہرے کو تھام کر وہ پر نور چہرہ اپنے مقابل کیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر لٹل وائف۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ چہرہ جھکاتی سوچنے میں مصروف تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ آج اس کا جنم دن ہے، مگر وہ کسے پوچھ رہی تھی؟ اس باز جیسی آنکھوں والے شخص سے جس کے لیے کچھ بھی پتہ لگانا بس چٹکیوں کا کام ہوتا تھا۔ وہ بھلا کیسے نہ جانتا؟ آج اس خوبصورت دن تم صرف میرے لیے اس دنیا میں آئی تھی، صرف میرے لیے۔ وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ 28 مارچ، آج وہ پورے 20 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ اس کی اور سلطان کی عمر میں 9.5 سال کا فرق تھا۔ مگر محبت کہاں عمریں دیکھتی ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ سلطان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جو جوتوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ جھک کر اپنے جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا، جبکہ وہ اس کی کارروائی کو نظر انداز کرتی اپنے ہینڈسم شوہر کے چہرے کی طرف بغور دیکھتی مسکرائی تھی۔ تو آخر آج وہ اس سے اقرار کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آخر وہ اس مضبوط شخص کو خود کے مقابل گرا چکی تھی۔ سلطان نے اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں میں اپنے اس قدر بڑے جوتے پہنا دیے کہ وہ ایک دم ہنسی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ سلطان نے مضبوطی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ قریب ہوتی دھیرے سے بولی۔ کیا ہوا؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ ایسے بنا جوتوں کے چل رہے ہیں، پاؤں میں کچھ لگ جائے گا۔ اس کے اس معصوم سے انداز پر سلطان کو اپنی پیاری بیوی پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ اسے قریب کرتے وہ اس کے گرد بازو حمائل کرتا مسکراتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ جس دور سے وہ گزر چکا ہے وہاں بھلا یہ چھوٹی موٹی باتیں کہاں اثر رکھتی تھیں۔ وہ جس طرح کی زندگی گزار چکا تھا وہ معصوم اگر سنتی تو تڑپ اٹھتی۔ وہ اسے لیے اپنی چمکتی ہوئی گولڈن کلر کی لائٹوں سے بھری بھرپور شاپ میں داخل ہوا، جہاں جوتوں کی ایک بھرپور کلیکشن تھی۔ مین کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے سلطان کو دیکھتے ہی عاجزی سے گردن جھکائی۔ وہ اسے چیئر پر بٹھاتا سامنے لگے جوتوں کے ایک ریک سے ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا جوتا پکڑی سے پہنا رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سچی محبت کا جواب محبت سے ہی ملتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ یہ ٹھیک ہے یا کوئی اور؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا پیچھے لگے جوتوں کی طرف اشارہ کرتا بولا، نہیں یہ اچھے ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا اپنے جوتے پہنتا اسے تھامے شاپ سے باہر نکلا تھا، مگر وہ کبھی اسے تو کبھی شاپ کو دیکھتی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ بل تو پے ہوا ہی نہیں، مگر سر جھٹکتی وہ اسے لیے اس کے ہمراہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ سلطان ایک نگاہ اسے دیکھتے اس سے ایک قدم آگے اس کی طرف پشت کیے زمین پر بیٹھا اور دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھایا۔ ارے نہیں، میں چل لوں گی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتی جھک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے کندھے پر گرایا۔ وہ اس کی پشت پر براجمان ایک گہری سانس بھرتی اس کے کندھے سے سر ٹیک گئی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا
اور اسے نیچے اتارا تو وہ 1 منٹ میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے قریب آتے اس کے بالوں کی طرف دیکھا جو ہلکے گیلے ہوئے اس کی گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال درست کیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ بہت گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی نا آج، اتنی بہادری جو دکھائی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے تھپکی دیتا فریش ہونے چل دیا، جبکہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی مسکرائی تھی۔ ٹاول سے بال پونچھتے سلطان نے ایک نگاہ دیکھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ شرٹ پہنتا ہال میں آیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے کمرے کے باہر جا رکا، کچھ سوچتے ہوئے۔ آخر اس نے کندھے جھکائے اور اندر داخل ہوا، جہاں وہ آرام سے بیڈ پر کمبل تانے لیٹی تھی۔ سلطان نے دونوں بازو آپس میں باندھتے اسے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کو تو پتہ ہونا ہی چاہیے نا، اب آپ نے ہی تو کہا تھا ریسٹ کرو۔ سو رہی ہوں۔ پاگل لڑکی۔ سلطان نے جھک کر اس پر سے کمبل اتارا۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی اس مضبوط شخص نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا کر رہے ہیں ابدر؟ چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ بھاڑ میں، اس کے جواب پر وہ ہنستی۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوتا، اسے بیڈ پر اتار چکا تھا۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے نا؟ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ تو شوہر کا کمرہ بیوی کا کمرہ نہیں ہوتا کیا؟ اچھا، تو آپ کو پتہ چل ہی گیا آخر۔ وہ مسکرائی۔ کچھ زیادہ ہی سمجھدار نہیں ہو گئے آپ؟ بالکل، بیوی جو ایکسٹرا سمجھدار پائی ہے۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر لیٹی تھی، مگر سلطان کو اب اس پاگل لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہاں کیوں لیٹی ہو؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہاں آؤ، سلطان نے اپنے قریب ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو مطلب میں اب اپنا طریقہ اپناؤں؟ اس کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں۔ اس پاگل شخص کا اپنا طریقہ اسے ہمیشہ ہی بھاری پڑتا تھا۔ وہ کھسک کر تھوڑا قریب ہوئی تو سلطان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ یہاں پاگل لڑکی، یہاں سے اب یہ ہے تمہاری جگہ۔ وہ تھوڑا کسمسائی۔ سلطان نے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اور یہاں سے اب 1 انچ بھی ہٹنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ وہ پلکیں جھپکتی اس کے مضبوط سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ خوبصورت خوشبو اسے ہمیشہ کی طرح پرسکون کر دیتی تھی۔ سلطان نے سر کی پشت پر اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتے دھیرے سے سہلایا تو وہ چھوٹے سے بچے کی طرح خوش ہوئی تھی۔ سوری عشا، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس تلخ زندگی کا اثر تم پر پڑے، مگر آخر میری اس بے رحم زندگی نے تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا، اور تم۔ وہ رکا۔ اسے وہ چھوٹا سا ہاتھ اپنے رخسار پر محسوس ہوتا ہوا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ آپ سے، نہ آپ کی کسی بات سے۔ میں سب سہ لوں گی ابدر، مگر میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے اس کے رخسار کو دھیرے سے سہلا رہی تھی۔ سلطان نے اپنا مضبوط ہاتھ اپنے رخسار پر
اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ جانتے ہیں ایک سچا ہمسفر کیسا ہوتا ہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک سچا ہمسفر جو آپ کو ذہنی سکون دے، جو غصے میں بھی اپنی حدود نہ بھولے، جو آپ کی تمام تر خواہشیں چاہے نہ بھی پوری کر سکے مگر آپ کو عزت اور محبت دے، جو ایک مضبوط شجر جیسا بنے نہ کہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کرے، جس کے کندھے پر سر رکھ کر آپ دنیا کی ہر پریشانی بھول جائیں، جس کے ایک لمس پر آپ سکون محسوس کریں اور جس کی طرف دیکھتے آپ کو اپنے انتخاب پر فخر ہو۔ اور جانتے ہیں محبت تب امر ہوتی ہے جب آپ محبوب کی طرف سے ملنے والا ہر دکھ اور تکلیف سہ لیں اور پھر بھی اسے غلط نہ کہہ سکیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنی بڑی اور سمجھداری والی باتیں اتنے آرام سے کر رہی تھی، جبکہ وہ سمجھدار اور سلجھا ہوا شخص کسی چھوٹے سے بچے کی طرح اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مجھے سکون ملتا ہے تمہیں روبرو دیکھ کر، تمہارے چھونے سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ان پیاری پیاری باتوں سے بہت سکون ملتا ہے عائشہ، تم میرا سکون ہو۔ سلطان نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتے سکون سے آنکھیں موندی تھیں، تو اس پیاری لڑکی کو اس کا ہر لفظ اپنی روح تک اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے ابدر کو کبھی خود سے دور مت کرنا، ہمیشہ میرے پاس رہنا، میرے ساتھ۔ سلطان نے جھک کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تو وہ سمٹ کر اس کی آغوش میں جا چھپی۔ سلطان نے اس کے بالوں کو تھام کر ایک گہری سانس بھری۔ مجھے تمہارے بالوں کی مہک بہت پسند ہے، یہ میری رگوں میں سکون کی طرح سرایت کرتی ہے، کہتا وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر چہرہ چھپا گیا۔ سرخ ہوتے رخساروں کے ساتھ وہ مسکراتی ہوئی مطمئن ہوئی، اس نازک سے وجود کو خود میں سمائے۔ آج وہ شخص ایک پرسکون نیند سویا تھا۔ آخر وہ ہار ہی چکا تھا۔ آخر اس پری سی لڑکی نے اس پہاڑ جیسے شخص کو گرا ہی دیا تھا، اور اس کے مقابل گرتے وہ پرسکون، خوش اور مطمئن تھا۔ محب، ابراہیم پر نظر رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ خبیث انسان سلطان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس ذلیل انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رحیم شاہ اپنے خاص آدمی کو تاکید کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر لبیک کہتا اسبات میں سر ہلا گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں آغا جان؟ آئیگل ڈرائنگ روم کے دروازے سے جھکی اجازت طلب کر رہی تھی۔ ارے میری پیاری بیٹی، تمہیں اجازت طلب کرنے کی کب سے ضرورت ہونے لگی؟ یہاں آؤ۔ شاہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ان کے قریب بیٹھتی کندھے پر سر رکھ گئی۔ تو بتاؤ کیا خبر ہے، کیا چل رہا ہے آج کل؟ شاہ اپنی جاسوس سے اب تفتیش شروع کر چکا تھا۔ ارے آغا جان، آپ کو مزے کی بات بتاؤں؟ وہ سیدھی ہوئی۔ ارے بھائی بتاؤ، تمہاری مزے کی باتیں ہی تو سننی ہیں۔ آپ جانتے ہیں سلطان بھائی اب اپنی ذمہ داری اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، وہ بہت سے اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کے بنائے پروجیکٹس محنت پر بھاری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ میں جانتا تھا
جانتا تھا میرے شیر کو، وہ اپنی ذمہ داری ایک دن ضرور سنبھالے گا۔ وہ خوش تھا۔ ارے آپ بات کو سمجھے نہیں آقا جان، شاہ نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ سب ہماری چھوٹی سی پیاری سی بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے بابا۔ جب سے وہ سلطان بھائی کی زندگی میں آئی ہے وہ تو مکمل ہی تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے بابا۔ شاہ نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ لڑکی سلطان کی زندگی میں شامل تو ہو گئی ہے مگر وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مجھے بس اس بات کا ڈر ہے۔ آپ فکر مت کریں، سلطان بھائی سب سنبھال لیں گے۔ آپ جانتے ہیں انہیں، مگر وہ واقعی ایک بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہے۔ آپ کو اسے اپنا لینا چاہیے۔ شاہ نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے گہری سانس لی۔ ارے یہ تو ناانصافی ہے بابا، آپ میرے حصے کا پیار بھی اس پر لٹا دیتی ہیں۔ جب دیکھو ساتھ چپکی رہتی ہے، چپکو کہیں گی۔ ہادی اپنے سٹائل میں بڑبڑاتا ہوا روم میں داخل ہوا تو آئیگل نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارے بھائی، اب میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر تو گھما نہیں سکتا نا بابا، یہ تو ناانصافی ہے نا، وہ معصوم شکل بناتا بولا، جبکہ آئیگل اب اس سے کسی بھی بات میں بحث نہیں کرتی تھی بلکہ جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ ظاہر ہے اس پاگل انسان سے نے اسے کتنا ہرٹ کیا تھا۔ آئیگل، تمہیں اس طرح دیکھ کر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یار، کچھ تو بولو، کہیں تمہیں ہرنیا تو نہیں ہو گیا؟ وہ قریب ہوا تو وہ غصے سے اٹھ کر ایک نگاہ تیکھی اس پر ڈالتی کمرے سے باہر نکلی۔ رحیم شاہ نے آئی برو اچکا کر ہادی کی طرف دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے نفی میں سر ہلایا۔ ہادی، انسان کے بچے بن جاؤ۔ ارے نہیں بابا، میں نے سچ میں کچھ نہیں کہا اسے، کہتا ہوا وہ اچھل کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلا، مگر تب تک وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ ہٹا کٹا آدمی خود پر قابو کھوتا اسے گریبان سے جکڑے ہوئے تھا، غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے خبیث انسان، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے وہ دونوں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وہ صرف تمہارے حکم کا انتظار کر رہے تھے، مگر تم نہ جانے کس کونے میں پڑے مر رہے ہو۔ ان دونوں بے وقوفوں کی وجہ سے میں دن بدن اپنے آدمیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ شایان ابراہیم کو گریبان سے جکڑے غصے سے دھاڑ رہا تھا، جبکہ وہ اسے کندھے سے تھامے شانت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ صبر رکھ، تھوڑا صبر، میرا بس ایک کام ہو جانے دے شایان، اس سلطان کو اتنا تڑپاؤں گا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ کیا خاک صبر رکوں، ان دونوں کا بھیجا ہر آدمی اس سلطان نے کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے صوفے کی پشت پر مکہ جگڑ گیا۔ میری ایک بات سن لو ابراہیم، اگر اب مزید میرا کوئی بھی آدمی جان سے گیا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اسے دھکیلتا صوفے پر گرا چکا تھا۔ بس تھوڑا صبر رکھ، اس بھیڑیے کو کی جان اس کی چڑیا میں بستی ہے نا، تو اب وقت ہے اس چڑیا کے پر کاٹنے کا۔ بس کچھ وقت مجھے مہلت کی دے، اس سلطان کی زندگی جہنم بنا دوں گا، میرا وعدہ ہے تجھ سے۔ وہ صوفے کی پشت سے
سر ٹیک کے گہری سانس بھر لیا۔